अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब पर खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आप लोग इतने खामोश ना रहा करें यार। मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि कहानी के बारे में कुछ कहा करें। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कोई तनकीद करनी होती है तो वो किया करें ना। आप लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। कहानी सुनते भी हैं तो मुझे पता तो चले ना कि आप लोग कहानी सुन रहे हैं। बार बार कहती हूँ, मुझे ऐसे महसूस ना करवाया करें कि मैं जो है ना दीवारों को कहानी सुना रही हूँ, पत्थरों को या बेजान चीज़ों को कहानी सुना रही हूँ। कमेंट करके अपनी मौजूदगी का मुझे भी एहसास दिलाया करें ना, ताकि मेरा भी दिल करे। मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसे एनर्जी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, कहानी के बारे में अपनी राय का इजहार करते हैं या फरमाइशें करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे एहसास होता है कि वाकई मुझे सुनने वाले मौजूद हैं। मैं कोई पत्थरों को, दीवारों को कहानी नहीं सुना रही हूँ। तो आप लोगों को जो मैं बार बार कह चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा सुन के उस पर अमल भी कर लिया करें। कहानी तो आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जो कुछ मैं कहती हूँ उस पर भी थोड़ा अमल कर लिया करें। और चैनल को जो है वो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर किया करें, जो भी नावल सुनने की यानी कि ख्वाहिश रखते हैं, जिन्हें नावल सुनना अच्छा लगता है, तो उनके साथ जो है वो शेयर किया करें। मौसम जनाब बहुत खूबसूरत हो गया है, बारिशों का आगाज़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी माह रमज़ान का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने मौसम जो है वो फिर से ठंडा कर दिया। मुझे परेशानी हो रही थी कि एक बार फिर से जो है इतनी जल्दी गर्मियाँ आ गई हैं और अभी तो माह रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ, तो मौसम इतना गर्म अभी से हो गया, तो माह रमज़ान में क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो बेहतर हो गया और इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान के बारे में भी यही अंदाज़ा है कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा माह रमज़ान गुजरेगा। और माह रमज़ान में भी आप लोगों को बता दूं कि फिर मैं 2 एपिसोड अपलोड नहीं कर सकूंगी, क्योंकि पता है कि मसरूफ़ियत बढ़ जाती है माह रमज़ान में। सहर व अफ्तार की जो है उसकी वजह से रूटीन भी चेंज हो जाती है। दूसरा, रोज़े की हालत में रिकॉर्डिंग दिन में नहीं की जा सकती, तो रात में करूँगी। इसके अलावा इबादत में भी इजाफ़ा हो जाता है, तो वक्त की किल्लत हो जाती है। तो माह रमज़ान के बाद ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ज़रूर फिर से जो है वो 2 नावल शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन फ़िलहाल जो है एक ही नावल पे आपको माह रमज़ान में गुजारा करना पड़ेगा। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है ए इश्क तेरे हैं खेल अजब। मुसन्निफ़ा हैं दुर्रे समन बिलाल, किस्त नंबर 6। मुनाब के घर पहुंचते ही इशाल और अनाया नूर बेगम के साथ काशाना उमर दौड़ी चली आई थी। उन तीनों कज़न्स में प्यार भी बहुत था। उन तीनों को अक्सर लोग बहनें ही समझते थे। साजिदा बेगम की खुशी भी दीदनी थी, वो फूले नहीं समा रही थी। खिलाफ़े मामूल आज डॉक्टर उमर भी शाम को दोबारा हस्पताल नहीं गए थे। इशाल और अनाया जब घर के अंदर दाखिल हुई तो डॉक्टर उमर लॉबी में टहलते हुए सेल फ़ोन पर किसी से निहायत खुशगवार मूड में खुशगपियों में मसरूफ़ दिखाई दिए। इशाल ने उन्हें बहुत अरसे बाद यूँ मुस्कुराते हुए देखा। एनी, तुम्हें याद है आखिरी बार उमर भाई कितना अरसा पहले मुस्कुराए थे? उसने अनाया से सरगोशी की। बकवास नहीं करो, सुन लेंगे उमर भाई, अनाया ने उसे टोका। हाँ याद आया, आखिरी बार मैंने उन्हें मुनाब की इंगेजमेंट पर मुस्कुराते देखा था। उसे याद आ गया था। स्टॉप इट इशू। अनाया ने उसे घूरा तो वो खामोश हो गई। काशाना उमर में उनके लिए पुरतकल्लुफ़ चाय का एहतमाम किया गया था। रज़िया उन सबको चाय सर्व कर रही थी। नूर बेगम और साजिदा इकट्ठे बैठी थी, जबकि मुनाब के दाएं बाएं इशाल और अनाया बैठी थीं और खुशगवार मूड में हंसी मजाक में मसरूफ़ थीं। मुनाब लंदन में गुजरे लम्हात और फिर फारिया के साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त उनसे शेयर कर रही थी। अचानक मुनाब को जैसे कुछ याद आया था और वो बात करते हुए हंस पड़ी। क्या हुआ? तुम फारिया के बारे में बताते हुए हंसी क्यों? अनाया को तजस्सुस हुआ। पता है, अक्सम ने फारिया का निकनेम चिपकू रखा हुआ है। क्यों? वो दोनों हैरान हुईं। मौसूफ को लगता है फारिया उसे देखते ही उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। मुनाब ने मुस्कुराते हुए इत्तला दी। एवं बड़ा आया प्रिंस चार्मिंग। अपने बारे में अक्सम को हमेशा से बड़ी खुशफहमी रहती है कि मौसूफ पर लड़कियां बड़ी फ़िदा होती हैं। इशाल की दिलचस्प राय पर सभी मुस्कुरा दिए। खुशफहमी नहीं है इशू, ये हकीकत है। मेरे भतीजे तो शहजादे हैं। साजिदा बेगम के अंदाज में ज़ारून और अक्सम के लिए प्यार और तफाखर था। फूफो, अपनी भतीजियों के बारे में आपकी क्या राय है? इशाल को अपनी फ़िक्र लाहक हुई। मेरी भतीजियां तो परिस्तान की परियों जैसी खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। उनकी तारीफ़ पर अनाया ने इशाल को देखा। हो गई तुम फूफो की बटरिंग से खुश?
ارے نہیں بھائی، یہ بٹرنگ نہیں ہے۔ ساجدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے چائے کی خالی پیالی ٹیبل پر رکھی۔ یہ سچ ہے۔ دیکھا میری پھپھو کتنی اچھی، کتنی نائس ہیں، اشال نے خوشی سے اظہار کیا۔ کون نائس ہے؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر عمر بڑے خوشگوار موڈ میں لیونگ روم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے وہ قریبی صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ایکچولی ایشو آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی عمر بھائی، عنایا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ مناب مسکرا دی جبکہ اشال نے عنایا کو گھور کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں اشال میری کیا تعریفیں کرتی ہے۔ پچھلے دنوں فون پر علینا سے جو میری تعریفیں ہو رہی تھیں وہ میں سن چکا۔ بات کرتے ہوئے وہ صرف چند لمحوں کے لیے مسکرائے تھے۔ اشال سر جھکا گئی جبکہ عنایا اور مناب مسکرانے لگی۔ تم اشال کو چھوڑو، اپنی سناؤ، شادی کیوں نہیں کرتے؟ آج میں تم سے دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں۔ نور بیگم نے خفگی سے ڈاکٹر عمر کو دیکھا۔ نانو آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ چکی ہیں اور میں ٹال مٹول کر رہا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ تم شادی کے لیے حامی تو بھرو، لڑکیاں بہت ہیں، نور بیگم نے انہیں تسلی دی۔ بس اماں یہ مذاق کر رہا ہے، ایسے ہی مجھے بھی ٹال دیتا ہے، میں تو تھک گئی ہوں اسے شادی کے لیے مناتے مناتے۔ ساجدہ بیگم مایوس ہوئیں۔ عمر میرے بچے اب بس کرو، تم سے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں طے ہو رہی ہیں اور تم ہو کے شادی کا نام تک نہیں لیتے۔ میرے بچے، میں اپنی زندگی میں تمہارا ہنستا بستا آباد ہوتا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو۔ نور بیگم آپ دیدہ ہوئیں۔ نانو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آپ پلیز آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر عمر نے ضعیف سی نور بیگم کو دیکھا جو چھڑی ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھی امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر وعدہ کرو مجھ سے، تم اسی سال شادی کرو گے۔ نور بیگم بھی آج ڈاکٹر عمر سے وعدہ لے کر ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ نانو آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے مما اور چھٹکی نے آپ کا اچھا خاصا برین واش کیا ہے۔ تم جو مرضی کہہ لو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھ سے عہد کرو کہ تم اسی سال شادی کرو گے۔ نور بیگم کے بچوں جیسے انداز پہ ڈاکٹر عمر ہنس دیے۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ تلے، ہماری مانی ہوتی تو آج اس طرح وعدہ نہ کرنا پڑتا۔ مناب نے انہیں زج کیا۔ چھٹکی تم سے تو میں نمٹ لوں گا، آتے ہی میرے خلاف اعلان جنگ کروا دیا۔ ڈاکٹر عمر کا موڈ خلاف توقع بہت خوشگوار تھا۔ اشال نے کنکھیوں سے ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ عمر بھائی دادو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بس جلدی سے اب شادی کر لیں، ہم سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ عنایا نے بھی اپنی رائے دی۔ چلو جی، تمہاری کسر باقی تھی اینی، ویسے میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں اپنی شادی کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں۔ ڈاکٹر عمر نے اسے چھیڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، عنایا مسکرائی۔ ویسے اینی، عمر بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں؟ مناب کے شریر انداز پر عنایا نے مصنوعی غصے سے مناب کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ وعدہ تو بیچ میں ادھورا ہی رہ گیا اماں، ساجدہ بیگم نے مسکرا کر نور بیگم کو یاد دلایا۔ ہاں بھائی عمر، جلدی سے بتاؤ۔ اوکے نانو، کر لوں گا اسی سال شادی، کوئی اور حکم؟ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ میرے بچے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ نور بیگم نے خوشی سے دعا دی۔ پھپھو جی مبارک ہو، مان گئے ہیں عمر بھائی؟ عنایا ساجدہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ خیر مبارک۔ سب کے چہرے اس وعدے پر خوشی سے دمک اٹھے تھے، صرف اشال تھی جو مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کیوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مناب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر سب کے لیے گفٹس لے کر لیونگ روم میں آئی۔ نانو یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے خوبصورت سی جرسی نور بیگم کی طرف بڑھائی۔ ارے میری جان، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نور بیگم نے جرسی پکڑتے ہوئے کہا۔ نانو ضرورت تھی نا، ایسے مت کہیں۔ پھر اس نے اشال اور عنایا کے گفٹس ان کو تھمائے۔ ان دونوں کے لیے برانڈڈ بیگز تھے، کچھ نیرو جینز، برانڈڈ ٹاپ اور سویٹرز وغیرہ جو عنایا اور ایشو کو بہت پسند آئے تھے۔ اتنے سارے گفٹس بانٹے جا رہے ہیں، میرا گفٹ کہاں ہے بھائی؟ ڈاکٹر عمر نے خوشگوار موڈ میں مطالبہ کیا۔ بھیا لائی ہوں آپ کا گفٹ بھی، یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ مناب نے ڈاکٹر عمر کا فیورٹ پرفیوم ان کی طرف بڑھایا۔ واو دیٹس گریٹ، یہ میرا فیورٹ پرفیوم ہے۔ ڈاکٹر عمر پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے بہت خوش ہوئے۔ اب گفٹ کے بدلے میں میری فرمائش بھی سن لیں۔ اسی سال آپ اس گھر میں میری بھابھی لا رہے ہیں اور وعدہ کریں کہ آج آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ آپ پورا کریں گے۔ یار یہ کیا آج تم لوگوں نے بھابھی اور شادی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ بھابھی کسی شاپنگ مال سے تھوڑی ملتی ہے، اور ویسے بھی کون لڑکی کرے گی مجھ بورنگ شخص سے شادی؟ ڈاکٹر عمر تو جیسے آج چھٹی کر کے پھنس گئے تھے، اب وہ زچ ہو رہے تھے۔ کیوں بھائی، کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ تم حامی بھرو، میں لائن لگا دوں گی لڑکیوں کی۔
ساجدہ بیگم کی بات پر ڈاکٹر عمر مسکرا دیے۔ مائیں اپنے بچوں کے معاملے میں کتنی ایموشنل ہوتی ہیں۔ ہاں تو کیوں نہ ہو مما ایموشنل، میرے بھیا میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ مناب نے پرجوش انداز میں اظہار کیا۔ ڈونٹ وری عمر بھائی، لڑکیوں کی ہم لائن تو لگا دیں گے، مگر مجھے بس ایک ہی چیز کا خدشہ ہے۔ عنایہ نے مسکراہٹ چھپائی۔ کیسا خدشہ؟ ڈاکٹر عمر حیران ہوئے۔ کہیں آپ کی ایج کا ایشو نہ بن جائے۔ عنایہ کے چھیڑنے پر ڈاکٹر عمر کھسیا کر ہنس دیے۔ مجھے لگتا ہے آج میں نے ہسپتال سے چھٹی کر کے غلطی کر دی ہے۔ ارے تم دونوں کیوں تنگ کر رہی ہو میرے بچے کو؟ اب ایسی زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی میرے بچے کی۔ نور بیگم نے مداخلت کی۔ نانو، آپ کے یہ بچے 4 سال کے بعد 40 سال کے ہونے والے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح چپ سادھ کر بیٹھے رہے تو عنقریب ان کے لیے لڑکیوں کا کال پڑ جائے گا۔ عنایہ ہنوز ڈاکٹر عمر کو چھیڑ رہی تھی۔ تم میری فکر مت کرو اور اپنے مجنوں کا انتظار کرو، اگلے مہینے آ رہا ہے وہ۔ ابھی آپ ان لیلا مجنوں کی شادی کو ڈسکس کریں اور مجھے ان چکروں میں نہ ہی الجھائیں تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر عمر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لو جی، یہ پھر جان چھڑا رہا ہے۔ نور بیگم حیران ہوئی۔ نانو، اب بھیا جو مرضی کہہ لیں، اب ہم ان کی جان چھوڑنے والے نہیں۔ مناب عنایہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ نور بیگم اور ساجدہ بیگم مسکرا دیں۔ عمر بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ عمر کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر ساجدہ بیگم نے پوچھا۔ مما، آپ کی بیٹیاں جو میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، اب جان تو چھڑانی ہے نا ان جنگلی بلیوں سے۔ ڈاکٹر عمر خلاف توقع آج نہایت خوشگوار موڈ میں تھے۔ کہیں باہر مت نکل جانا، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ساجدہ بیگم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساتھ ہی نور بیگم بھی عشاء کی غرض سے اٹھ گئیں۔ یار ایشو، کیا بات ہے، تم بڑی چپ چپ سی ہو؟ مناب نے اپنے قریب خاموش بیٹھی اشال کو دیکھا، جو کافی دیر سے سب کی باتیں سن رہی تھی مگر چپ تھی، بول کچھ نہیں رہی تھی، بس ایسے ہی آپ سب کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ اشال مسکرائی۔ تمہیں تو پتہ ہے ایشو کی ویسے بھی عمر بھائی کی موجودگی میں بولتی بند ہو جاتی ہے۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا تو تینوں ہنس دیں، مگر اشال کی ہنسی پھیکی تھی۔ گلو کی نوکری لگتے ہی جیسے گھر کے تمام مسائل حل ہو گئے تھے۔ اس بار مالک مکان کو پہلی بار مہینے کی 15-20 تاریخ کے بجائے یکم کو ہی کرایہ ادا کر دیا گیا تھا۔ دودھ والے سے بھی اس بار شاکر حسین کو بے عزتی نہیں سہنی پڑی تھی، کیونکہ پچھلا بل اور موجودہ بل سیما بیگم نے اکٹھے ہی ادا کر دیا تھا۔ اس بار بجلی کا بل دیکھ کر پہلی بار سیما بیگم کا بی پی ہائی نہیں ہوا تھا، کیونکہ سیما بیگم کے پاس روپے موجود تھے، اور ایسا بھی پہلی بار ہی ہوا تھا کہ گھر میں مہینے بھر کا اکٹھا راشن لایا گیا تھا۔ جو سبزی فروش انہیں ادھار سبزی دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنی ریڑھی آگے بڑھا کر گزر جاتا تھا، وہ اب روز دروازے پر دستک دے کر خود ان سے سبزی خرید لینے کا مطالبہ کرتا۔ اس چھوٹے سے گھر میں تو جیسے ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ سیما بیگم بہت خوش تھیں، انہیں تو ایسا لگتا جیسے وہ ایک جہنم بھری زندگی سے نکل کر جنت میں آ گئی تھیں۔ گلو کی شاندار نوکری نے سیما بیگم کی محرومیوں کو کسی حد تک دور کر دیا تھا۔ گھر میں خوشحالی کیا آئی، سب جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ بس ایک شاکر حسین تھے جو گلو کی کمائی کا ایک نوالا تک نہیں توڑتے۔ اب سیما بیگم کو زہرا اور اس کی تینوں بچیاں بوجھ نہیں لگتی تھیں۔ محلے کی جو عورتیں ان کے گھر کی غربت کی وجہ سے کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھتی تھیں، اب وہی بہانے سے سیما بیگم کے پاس چکر لگایا کرتی۔ اب تو گھر میں UPS بھی لگ گیا تھا۔ سارا، جو ہمیشہ خود سے لا تعلق سی رہتی تھی، اب ہمہ وقت خود پر توجہ دیتی تھی اور ہر ہفتے محلے کے پارلر کا چکر ضرور لگاتی۔ اسجد کی محبت نے اس کی بے رنگ زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دیے تھے۔ وہ اب ہر دوسرے تیسرے دن اسجد سے باہر ملنے لگی تھی۔ اسجد کی محبت کا خمار اس کے اندر کے ڈر، خوف اور خدشات کو روز بروز ختم کر رہا تھا۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی، اور وہ اعتماد کیوں نہ کرتی؟ وہ اس کا عاشق تھا، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، اسے آنے والے دنوں کے ایسے سپنے دکھاتا کہ اسے اسجد کے ساتھ پر فخر ہونے لگتا۔ وہ جو ہمیشہ سے پڑھاکو لڑکی رہی تھی، اب وہی سارا تھی جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا تھا۔ اس کے اندھے عشق نے اسے اتنا نڈر بنا دیا تھا کہ وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بولتی ہوئی گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کالج سے گھنٹوں غائب رہتی، اسجد کے ساتھ ٹائم گزارتی اور چھٹی کے وقت واپس آ جاتی۔ دوسری طرف خضر گھر آتا تو سیما بیگم کو اس کی آمد ایک آنکھ نہ بھاتی۔ انہیں اپنی خوبصورت بیٹی کے لیے ایک معمولی تنخواہ لینے والا 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی کسی صورت مناسب نہ لگتا۔ اب بھی سیما بیگم چارپائی پر بیٹھی اپنے سامنے ٹوکری میں انار رکھے دانے نکال رہی تھی۔ سارا کی تینوں بچیاں صحن میں کھیل رہی تھیں۔ زویا اپنی کسی کولیگ ٹیچر کے گھر گئی تھی۔ سارا پنجرے میں طوطوں کو باجرہ ڈال رہی تھی، اور زارا رات کے کھانے میں چکن پلاؤ بنانے کے لیے چاول صاف کر رہی تھی، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سارا نے دروازہ کھولا تو خضر اپنی پھٹیچر موٹر سائیکل کے ساتھ داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں 2 درجن کیلے موجود تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں مامی؟ وعلیکم السلام، شکر ہے خوش و خرم ہے، بس اللہ حاسدوں کے شر سے بچائے۔ سیما بیگم نے منہ بنایا مگر خضر ان کا رویہ نظر انداز کرتا ہوا پاس رکھی چیئر پر آ بیٹھ گیا۔ ماموں نظر نہیں آ رہے، کہیں گئے ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بازار تک گئے ہیں، میرا دل چاہ رہا تھا چھوٹے پائے کھانے کو، وہ لینے گئے ہیں۔ تم سناؤ، کوئی تنخواہ بڑھی تمہاری یا پچھلے 5 سال سے اسی 15,000 پر گزارا کر رہے ہو؟ جی مامی، اب تو 18,000 ہو چکی ہے میری تنخواہ۔ خضر گڑبڑا گیا، کچھ عرصے سے سیما بیگم کے انداز و اطوار پہلے جیسے نہیں رہے تھے، شاید یہ روپے پیسے کا غرور تھا۔ صرف 18,000؟ 3 اور بہنیں بیاہنی ہیں تم نے، پھر اپنی شادی کیسے کرو گے؟ میری مانو تو کسی دوسرے ملک نکل جاؤ، ورنہ میری زویا جیسی حسین لڑکی تو تمہاری بیوی بن کر میری طرح ترس ترس کر روز جیتے جی مرا کرے گی۔ نہیں مامی، آپ ایسا مت سوچیں، اللہ اس کے نصیب اگر مجھ سے جوڑے گا تو اس کے نصیب کا رزق بھی تو دے گا نا مجھے۔ بس خضر میاں، تم بھی شاکر صاحب کے بھانجے ہو، آخر خون کا کچھ تو اثر ہوگا نا۔ تمہارے ماموں بھی ہمیشہ اسی طرح کتابی باتیں ہی کرتے رہے، میری تو ساری جوانی محرومیوں میں گزر گئی، اب پچھلی عمر میں گلو کی نوکری لگنے سے سکھ نصیب ہوا ہے۔ میں تمہیں کھل کر بتا دوں، اپنا مستقبل بناؤ، ورنہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ 15-20 ہزار جیسی معمولی تنخواہ لینے والے ملازم کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ بھائی جس پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہو وہ میری بیٹی کو خوش کیسے رکھے گا؟ میں ایک اور سیما بیگم کو جنم نہیں لینے دوں گی، سمجھے تم؟ خضر کے ساتھ ساتھ سارا اور زارا بھی سیما بیگم کی گفتگو سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مامی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ زویا میری بچپن کی منگیتر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ جب زویا مجھ سے کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تو پھر یہ باتیں بے معنی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ خضر ورطۂ حیرت میں تھا اور اسی حیرانی کے عالم میں ان کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ زویا تو ناسمجھ ہے، پاگل ہے، وہ زمانے کی سمجھ بوجھ کیا جانے، اور ویسے بھی خضر میاں یہ پیار و محبت صرف افسانوی باتیں ہیں۔ عشق پیٹ کا دوزخ نہیں بھرتا، تن کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، خواہشات کا گلا نہیں گھونٹ سکتا، جیب خالی ہو تو عشق جھاڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آج کا دور پیسے کا دور ہے، محبت کو کون پوچھتا ہے؟ رشتہ دار تک پیسے والوں کے رشتہ دار بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور غریب بہن بھائی سے تو کوئی صرف سلام سے لے کر راضی نہیں ہوتا۔ تم محبت کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ بہرحال اگر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ سیما بیگم نے اس کی سماعتوں پر بم گرایا تھا۔ خضر اسی طرح حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا، ان کی آخری بات پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہاں رکنے کا اب کوئی جواز بھی نہیں تھا، وہ سیما بیگم کی باتوں سے ازحد پریشان ہو گیا تھا۔ اور ہاں ذرا سنو خضر، یہ کیلے واپس لیتے جاؤ، ہم نے یہ سستا فروٹ کھانا چھوڑ دیا ہے، میرا گلو ہمیں مہنگے سے مہنگا فروٹ کھلاتا ہے، یہ کیلے تم گھر لے جانا، نگہت کو ویسے بھی کیلے بہت پسند ہیں۔ سیما بیگم نے نہایت رعونت سے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ خضر مارے شرمندگی کے شاپر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اماں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی تھیں آپ خضر بھائی سے؟ سارا کے لہجے میں غصہ تھا۔ آپ کو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، زویا آپ ہی انہیں پسند کرتی ہیں اور آپ ان کا رشتہ توڑنے کے در پہ ہیں۔ سارا کو ماں کی باتوں پر غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ ارے بس کرو، بھاڑ میں جائے یہ اور اس کی محبت، جا کچن سے نمک کا ڈبہ لے کر آ، میں ان پر چھڑک دوں، پھر سب کھا لینا۔ سیما بیگم نے انار کے دانے نکال لیے تھے، اب وہ اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ موسم بدل گیا تھا، برسات کے شروع ہوتے ہی گرمی کا زور بھی قدرے کم ہو گیا تھا۔ رات پچھلے پہر ہونے والی تیز بارش نے ایک خوبصورت صبح کا آغاز بن کر رات کے تاریک دروازے پر دستک دی تھی۔ نہ جانے یہ جگہ کی تبدیلی کا اثر تھا یا کوئی اور وجہ تھی، اشال کی آنکھ صبح 6 بجے ہی کھل گئی تھی، حالانکہ سنڈے کے دن وہ بھرپور نیند لے کر ہی اٹھا کرتی تھی۔ مناب اور عنایہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھیں۔ وہ دونوں مناب کی آمد کی وجہ سے پھپھو کے گھر ہی رک گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اس نے ساجدہ بیگم کے کمرے کا دھیرے سے دروازہ کھولا تو ساجدہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ رات دیر تک جاگنے اور صبح جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے اشال کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ چائے کی شدید طلب اسے کچن میں لے آئی تھی۔ فیضو ابھی تک کچن میں نہیں آیا تھا۔ اس نے کیٹل میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا اور کیبن کھول کر ٹی بیگز ڈھونڈنے لگی۔ ٹی بیگز تیسرے کیبنٹ میں رکھے ہیں، عقب سے ڈاکٹر عمر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ اتنی صبح اٹھتے ہیں؟ اشال نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کے پائنچے چڑھا رکھے تھے،
ان کے سر پر نماز کی ٹوپی تھی۔ گڈ مارننگ، اشال نے دھیرے سے کہا۔ ویری گڈ مارننگ، ڈاکٹر عمر جواب دیتے ہوئے آگے آئے۔ تم چائے بنا رہی ہو؟ جی۔ ریئلی؟ یو ول میک دا ٹی؟ ڈاکٹر عمر کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ آئی ڈونٹ نو بٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ، اشال نے خفگی سے جواب دیا، جسے سن کر ڈاکٹر عمر کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ او ہو، پھر تو یہ آج صبح کی بہت بڑی خبر ہے۔ اشال نے ایک نظر ان کی پشت پر ڈالی جو پانی کی بوتل فریج سے نکال کر گلاس میں انڈیل رہے تھے۔ اس نے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے ابلتا ہوا پانی مگ میں ڈالا۔ ڈاکٹر عمر کی موجودگی اور پھر ان کے تمسخر اڑاتے ہوئے انداز پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اجلت میں گرم پانی مگ میں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گر گیا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑی کیٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ زندگی میں پہلی بار چائے بنانے لگی تھی اور ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ اس اچانک افتاد پر ڈاکٹر عمر گھبرا کر اس کی طرف لپکے۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ اسٹوپڈ ہو تم، جو کام تمہیں سرے سے آتا ہی نہیں وہ کام تم کرتی ہی کیوں ہو؟ ڈاکٹر عمر ٹیبل پر رکھی ٹھنڈے پانی کی بوتل اجلت میں اٹھا کر لائے اور اشال کا بازو پکڑ کر اسے کچن کے سنک کی طرف لے آئے اور اس کے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا، جس سے اشال کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر دوڑ کر ٹھنڈے پانی کی دوسری بوتل فریج سے نکال کر لائے اور اسے اشال کے ہاتھ پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگے، جلن کچھ کم ہوئی؟ اشال نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کم آن ایشو، رونا تو بند کرو تم، میں فرسٹ ایڈ باکس دیکھتا ہوں، شاید اس میں کوئی مرہم مل جائے۔ ڈاکٹر عمر اب اس کا بازو پکڑے ڈائننگ چیئر کی طرف آئے۔ چیئر گھسیٹ کر انہوں نے اشال کو بٹھایا اور خود کچن سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کچن میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ٹیوب تھی۔ وہ اشال کے قریب دوسری چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر ٹیوب سے دوا نکال کر لیپ کرتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگے۔ بائی دا وے، تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ کیا تم ساری زندگی اسی طرح الٹے سیدھے کام ہی کرتی رہو گی؟ وہ اس کے روبرو بیٹھے، اس کے قریب اور اس کے بالکل سامنے۔ اشال نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ سر جھکائے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر دوا لگا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اشال کا جی چاہا کہ وہ ان سے کہے، میری پرابلم صرف اور صرف آپ ہیں، آپ کی موجودگی میں ہی مجھ سے سارے کام الٹے سیدھے ہوتے ہیں، مگر وہ خاموش رہی۔ آج اسے عمر کی ڈانٹ بری نہیں لگی تھی۔ جانے یہ دوا کا اثر تھا یا کچھ اور، اشال کو درد کم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اب کیا فیل کر رہی ہو؟ جلن کچھ کم ہوئی؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ جی اب بہتر فیل کر رہی ہوں۔ اوکے، تم مما کے روم میں جا کر آرام کرو۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہ ٹیوب ایک بار پھر ہاتھ پر لگا لینا اور صبح کسی سکن اسپیشلسٹ کو چیک کروا لینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عمر نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی اور اپنی بنائی ہوئی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے کچن سے باہر نکل گئے۔ اشال وہیں ڈائننگ چیئر پر بیٹھی دوسرے ہاتھ سے مگ اٹھا کر چائے پینے لگی جو ڈاکٹر عمر نے اس کے لیے بنائی تھی۔ چائے پینے کے بعد جب وہ ساجدہ بیگم کے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز طے کر رہی تھیں اور اشال کے ہاتھ پر لگی ہوئی ٹیوب دیکھ کر پریشانی کے عالم میں اس کی طرف آئیں۔ ایشو میری بچی، میری جان، یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ وہ ازحد پریشان ہوئیں۔ اشال بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس دوران ڈاکٹر عمر ٹراؤزر شرٹ پہنے ان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ شاید جاگنگ کے لیے باہر جا رہے تھے۔ آپ کی بھتیجی کو شوق چڑھا تھا اپنے لیے چائے بنانے کا، بس اپنا ہاتھ جلا بیٹھی، ڈاکٹر عمر نے بتایا۔ او گاڈ میری جان، یہ کیا کر لیا تم نے؟ تمہیں چائے پینی تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا، میں اپنی بیٹی کے لیے بنا دیتی۔ وہ ازحد پریشان ہو گئی تھیں۔ ان کی محبت پر اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ بیگم ایسی ہی تھی، محبت سے گندی ہوئی۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں اور ان دونوں بہنوں میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ اب وہ اشال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پریشان ہو رہی تھی۔ پھپھو آپ فکر مت کریں، عمر بھائی نے دوا لگائی ہے، اب بہتر محسوس کر رہی ہوں میں، اشال نے انہیں تسلی دی۔ بچپن سے ہی نور منزل میں نوکروں کی فوج نے دونوں بہنوں کو کچن سے ہمیشہ دور رکھا تھا۔ انہیں جو کھانا ہوتا، جو چاہیے ہوتا، وہ اپنے کمرے میں موجود انٹرکام سے بٹلر کو ہدایت کرتیں، وہ چیز ان کے کمرے میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ گھر کا کسی بھی طرح کا چھوٹا موٹا کام کرنے کی ان دونوں بہنوں کو عادت ہی نہیں تھی اور نہ ہی وہ دونوں بہنیں گھریلو امور میں دلچسپی لیتی تھیں، جبکہ عمر اور مناب اپنے چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ گو کہ ساجدہ بیگم کے گھر میں بھی ملازم ضرور تھے، مگر ساجدہ بیگم شروع سے ہی کھانا خود بنایا کرتی تھیں۔ اگلے 2 دن وہ ہسپتال نہیں گئی تھی۔ شہر کے مشہور سکن اسپیشلسٹ سے اس کے ہاتھ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ اب وہ تقریباً ٹھیک تھی۔ مناب کے آنے کی خوشی میں عنایا نے مناب، اشال اور علینا کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاروں نہایت خوشگوار موڈ میں باتیں کرتی ہوئی اپنے لیے مخصوص کرائی گئی ٹیبل پر آ گئی تھیں۔ اس مشہور پوائنٹ پر زیادہ تر ان کی طرح برگر فیملیز کے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔
अलीना और अनाया ने जीन्स के ऊपर स्लीवलेस टॉप पहन रखा था। मनाव ने जदीद तराश का प्लाजो और घुटनों तक आता लूज सा कुर्ता पहन रखा था। इसके साथ ही उसने कंधों पर दुपट्टा भी ले रखा था, जबकि इशाल ने भी टाइट्स के साथ लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और उसके गले में भी दुपट्टा नजर आ रहा था। ईशु, मैं पिछले कई दिन से देख रही हूँ कपड़ों के मामले में तुम्हारी चॉइस काफ़ी बदल गई है। ये दुपट्टा वगैरह गले में डालना कब से शुरू किया तुमने? मुनाब ने अपनी हैरत का इजहार किया तो अलीना और अनाया हंसने लगीं। जब से इसने उमर भाई का अस्पताल ज्वाइन किया है तब से। अलीना की बात पर मुनाब हैरान हुई। मैं समझाती हूँ। दरअसल एक दिन मोहतरमा ईशु नैरो जीन्स के साथ हाफ स्लीवलेस टॉप पहनकर अस्पताल चली गई थी और फिर 15 मिनट के बाद ही वापस घर आ गई, क्योंकि उमर भाई ने इन्हें खरी खरी सुनाकर चेंज करने के लिए घर भेज दिया था। अनाया ने मुस्कुराते हुए मुनाब को इतला दी तो वो धीरे से मुस्कुरा दी, मगर बोली कुछ नहीं। मुनाब जानती थी इशाल और अनाया की बहुत आज़ाद माहौल में परवरिश हुई थी। किसी भी मामले में उन पर कभी कोई रोक टोक नहीं की गई थी। बेशक मुनाब और डॉक्टर उमर खुद भी उसी क्लास और माहौल का हिस्सा थे, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल और ज़वाबित बना रखे थे। अनाया और इशाल ने कभी दुपट्टा नहीं लिया था, मगर मुनाब लेती थी। सारून और अक्सर ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी, मगर उमर बाकायदगी से नमाज पढ़ता था। हाँ, तो कसूर भी तो मेरा ही था। मुझे ऐसा ड्रेस पहनकर अस्पताल नहीं जाना चाहिए था, इशाल ने तस्लीम किया। अच्छा, उस दिन तो बड़े गुस्से में घर आई थी। अनाया को हैरत हुई। कुछ चीज़ों के मतलब इंसान को कुछ अरसे के बाद मालूम होते हैं, इशाल ने संजीदगी से जवाब दिया। लो जी मुनाब, मुबारक हो, तुम्हारी सोचों का असर इशू पर भी होने लगा है। अलीना की बात पर मुनाब ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। इसी दौरान जो पिज़्ज़ा उन चारों ने ऑर्डर किया था वो आ गया था। जब वो वहाँ से निकली तो रात के 11 बज रहे थे। पार्किंग में इशाल ने अरसल को अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। अरसल की भी उस पर नज़र पड़ी थी, मगर अरसल को देखते ही इशाल का मूड ऑफ हो गया था। वो शहर का पोश एरिया था। एक वसी और आलीशान बंगले से एक कीमती गाड़ी निकली तो दूर खड़े 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उजलत में अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने और उस गाड़ी के दरमियान फासले को कम करने की कोशिश की थी। गाड़ी एक औरत ड्राइव कर रही थी और वो अकेली ही थी। अरकम, इस बुढ़ी आंटी के ठाठ तो देख ज़रा, 40 लाख की तो इसकी गाड़ी हो गई। मान गए भाई, पैसा और खुशहाली इंसान को हमेशा जवान रखता है। हमारे तबके की माएँ इस उम्र में गुर्बत, तंगदस्ती और परेशानियों से हमारी दादी नज़र आती हैं। कहने वाले ने ठंडी आह भरी। बस उस्ताद, इस मुल्क में ज़िंदगी सिर्फ पैसे वालों की है। वो पैसों से हम जैसे लोगों की मजबूरियाँ भी खरीद लेते हैं और खुशियाँ भी। बाइक चलाने वाले लड़के ने अपने पीछे बैठे लड़के से इजहार किया। हाँ, ये तो सच है। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब जल्दी फासला कम कर और बाइक तेज़ चला। ये ना हो कि ये मछली जाल में फंसने के बजाय हाथ से निकल जाए। और फिर अगले चंद लम्हों में वो गाड़ी का रास्ता रोक चुके थे। बाइक पे पीछे बैठा नौजवान फुर्ती से नीचे उतरा था और फिर उसने खिड़की का शीशा खटखटाया। औरत की कमबख्ती आई हुई थी जो उसने शीशा नीचे कर दिया। जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल मेरे हवाले करो। वो औरत नहायत खौफजदा थी। उसने हवास बाख्ता अंदाज में अंग्रेज़ी में कुछ बड़बड़ाते हुए अपना पर्स और मोबाइल कांपते हाथों से पिस्तौल ताने नौजवान की तरफ बढ़ा दिया था। जल्दी से ये अंगूठियाँ उतारो। उस लड़के की नज़र उस औरत की अंगूठियों पर भी पड़ी। ये मैं तुमको नहीं दे सकती, प्लीज़ ये मत लो, उस औरत ने इल्तिजा की। ए जल्दी कर बुढ़िया, वरना तुझे तेरी गाड़ी समेत अभी और इसी वक्त यहाँ से अगवा कर लूँगा और फिर तेरे घर वालों को इन अंगूठियों के साथ तावान के तौर पर दुगनी रकम अदा करनी पड़ेगी हमें। पिस्तौल ताने लड़का दहाड़ा तो उसकी धमकी पे उस औरत ने अपने हाथों से दोनों डायमंड रिंग उतार दी, जिन्हें झपट कर वो लड़का उजलत में बाइक पे वापस बैठा था और बाइक चलाने वाले लड़के ने बाइक भगा ली थी। उस्ताद, उस आंटी के पास इतनी कीमती गाड़ी थी, वो भी हथिया लेते। हमारे 4 महीने आराम से गुजर जा रहे थे। बाइक चलाते नौजवान ने अपने पीछे बैठे साथी से कहा। अरकम, तू अभी इस काम में नया नया आया है, तू नहीं समझेगा। ये जो अमीर लोगों की इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं ना, इनको सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है। अनाड़ी बंदा उनकी गाड़ी चोरी कर ले तो उल्टा पकड़ा जाता है। गाड़ी चोरी होने की सूरत में ये अमीर लोग सिक्योरिटी वालों को एक कॉल कर दें तो गाड़ी रास्ते में ही जैम हो जाती है। सिक्योरिटी वालों को ये तक इल्म होता है कि गाड़ी इस वक्त किस इलाके में किस जगह पर खड़ी है, और फिर ये लोग उस इलाके के थाने में फ़ोन खड़का कर पुलिस वालों से रेड करवा कर गाड़ी बाजियाब करवा लेते हैं। अरे वाह उस्ताद, इसका मतलब है ये अमीर लोग भी अच्छे खासे उस्ताद होते हैं। बाइक चलाता अरकम हैरान हुआ। मेरे साथ रहेगा तो इस काम की ऊंच नीच भी समझ जाएगा। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता अरकम। आजकल पैसे की वैल्यू है, इंसान की नहीं।
बहरहाल चल, अब पहले अपने ठिकाने पे चलते हैं, फिर बंदू खान से खाना खाते हैं। आज बड़ी मछली हाथ लगी है, अयाशी तो बनती है ना भाई। बाइक पे पीछे बैठे नौजवान ने अरकम के कंधे पर धप रसीद की। ज़ारा का 9वां महीना लग चुका था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो आराम कर रही थी और जोया नाश्ता बना रही थी। सारा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। सीमा बेगम पलंग पर बैठी हाथों में हजार हजार के नोट पकड़े गिनती करने में मसरूफ थी। रात ही गुल्लू उनको 40,000 देकर गया था। सीमा बेगम के सामने कुर्सी पर बैठे शाकिर हुसैन के चेहरे पर परेशानी और तफक्कुर की परछाइयाँ नजर आ रही थीं। अब्बा नाश्ता कर लो। जोया ने नाश्ता बनाकर बाप के आगे रखा। उठा लो जोया, अभी मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि मैं गुल्लू की हराम की कमाई से पेट की आग बुझाऊं। दौलत को अल्लाह ने कनात में छुपा रखा है, मगर तुम्हारी माँ जैसे लोग इसे ऐशो इशरत में तलाश करते हैं और अपना सुकून, अपना ईमान भी खो बैठते हैं। हत्ता के दुआ की कबूलियत को भी अल्लाह ने लुक़्मा हलाल में छुपा रखा है, मगर लोग इसे हराम ज़राए में तलाश करते हैं और फिर जलीलो ख्वार होते हैं। जोया बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे अपनी बातों के सच होने से डर लगता है। शाकिर हुसैन के लहजे में दुख और परेशानी और बेबसी छुपी थी। अब्बा 2 महीने हो गए हैं आप बाहर का खाना खा रहे हैं, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जोया को उनकी फिक्र हुई। जोया बेटा, मेरी भूख वैसे भी मर चुकी है, अब तो ज़िंदगी के चंद दिन रह गए हैं। नहीं खाते तो ना खाएं, उठा लो नाश्ता। जोया, तुम्हारे बाप को अच्छी चीज़ें खाने की आदत नहीं है। ना अच्छी ज़िंदगी गुजारी, ना अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश की इन्होंने। सीमा बेगम के लहजे में तलखी थी और अंदाज में बला की बेरुखी। जोया ने नाश्ता उठा लिया और वापस किचन में रख आई। अब्बा, मुझे अपनी दवाइयों की पर्ची दे दीजिएगा, मैं वापसी पर ले आऊँगी। जोया स्कूल जाने लगी तो उसने बाप से दवा की पर्ची मांगी, जो उन्होंने चुपचाप लाकर जोया को थमा दी। आज जोया की तनख्वाह मिलनी थी। 2 महीने हो गए थे शाकिर हुसैन अपने खाने पीने का तमाम खर्च अपनी पेंशन से ही पूरा कर रहे थे। अभी उनकी पेंशन आने में 2-4 दिन बाकी थे और उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो गई थी और आज तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। वक्फे वक्फे से उनका सर चकरा रहा था। सीमा बेगम ने नोट गिनकर पर्स में संभाले और पर्स उठाकर अलमारी में रख दिया। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा आए दिन तुम्हें हज़ारों रुपए थमाकर चला जाता है। कभी उससे ये भी पूछा है कि ये पैसे वो किस दरख्त से उतारता है, कहाँ से लाता है इतना रुपया? मगर तुम्हारी आंखों पर तो गुल्लू ने दौलत की झूठ और फ़रेब की पट्टी बांध रखी है। मगर मेरा ईमान अभी मरा नहीं है। दौलत के लालच ने मेरी आंखों को बंद नहीं किया, आसाइशों ने मेरे दिमाग को माऊफ नहीं किया। मैं आज ही गुल्लू के सेठ से मिलने जाऊंगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। शाकिर हुसैन ने अपना फैसला सुनाया। मेहनत करता है मेरा बेटा, कहीं से चोरी करके या डाका डालकर नहीं लाता। दिन रात उस सेठ के यहाँ मेहनत करके ये पैसा कमाता है। आपको तो वैसे भी हमें भूखा मारने की आदत है। सारी ज़िंदगी मुझे और मेरे बच्चों को एक तरसती हुई ज़िंदगी के सिवा आपने दिया ही क्या है? अब मेरा बेटा कमाने लगा है, मेरी महरूमियाँ दूर कर रहा है, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पैसे ने सीमा बेगम की आंखें बंद और ज़ुबान खोल दी थी। अम्मा बस कर दें अब। गुल्लू के लिए फ़िक्रमंद होना अब्बा का हक है, वो इनका बेटा है। ये जानना इनका फ़र्ज़ है कि आखिर इतनी बड़ी रकम वो कैसे कमाता है, कहाँ से लाता है। जोया ने खामोश बैठे बाप की हिमायत की। जोया, तू तो जब भी बोलेगी अपने बाप के हक में ही बोलेगी। तुझे तो वैसे भी गुल्लू से खुदा वास्ते का बैर है। खुदा के लिए अम्मा मत किया करें आप इस तरह की बातें। मुझे भला क्या बैर होगा गुल्लू से? गुल्लू मेरा छोटा भाई है और मुझे उसकी फ़िक्र क्यों ना होगी? जोया को माँ की बात पर अफसोस हुआ था। जोया, रहने दो, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। इसकी अकल में ये बातें नहीं आएंगी। जब मैं इस दुनिया में ना रहा तब तेरी माँ को मेरी बातें याद आएंगी, तब इसको इन बातों के मतलब समझ में आएंगे। आजकल तो इसका दिमाग वैसे भी 7वें आसमान पर रहता है। निगहत और खिज़र तक के साथ इसका रवैया बदला हुआ है। शाकिर हुसैन ने गुस्से से बीवी को देखा। अच्छा तो लगा दी शिकायतें आपको आपकी मीसनी बहन ने मेरी? सीमा बेगम ने तड़क कर जवाब दिया। उसने कोई शिकायत नहीं लगाई। मैं अंधा नहीं हूँ, खुद देख रहा हूँ तुम्हारे अंदाज़ो अतवार। अम्मा, आपको निगहत फुप्पो के साथ अपना रवैया ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन भी जब वो मिठाई लेकर आई तो आप उनसे ऐसी ही आमियाना बातें करना शुरू हो गई थी। जोया ने अंदर के शिकवे को इजहार बनाया। मेरी बातें तो शुरू से ही आमियाना लगती हैं। तुम बाप बेटी ने तो वैसे भी PhD कर रखी है, फ़लसफ़ा पढ़ रखा है। सीमा बेगम गुस्से में बोलती उठकर वहाँ से चली गई। जोया ने सर थाम लिया। जोया बेटा, तुम्हें स्कूल से देर हो रही है। तुम्हारी माँ तो उल्टे दिमाग की औरत है, इसके सामने सीधी बात करना फजूल है। 25 साल से मैं इसके साथ दिमाग खपा रहा हूँ, ये ना बदली और ना बदल सकती है। शाकिर हुसैन ने बेबसी से कहा।
इस दौरान दूसरे कमरे से सारा भी तैयार होकर आ गई थी। ज़ोया आप भी मुझे नाश्ता बना दें, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। इस घर के बखेड़े तो ज़िंदगी भर ख़त्म होने वाले नहीं, कम से कम यहाँ से निकलकर ज़हनी सुकून तो मिलेगा। सारा भी सुबह ही सुबह घर में शुरू होने वाले ड्रामे से घबराकर ज़ोया से मुखातिब हुई तो ज़ोया चुपचाप उठकर किचन में आ गई और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। ज़ोया आज दिल में ये फैसला कर चुकी थी कि आज वो हर हाल में अब्बा के साथ डिफेंस में गुल्लू के बताए उस एड्रेस पर ज़रूर जाएगी जहाँ गुल्लू के मुताबिक वो किसी सेठ का ड्राइवर था। सारा कॉलेज आई तो आधे घंटे के बाद असजद की कॉल आ गई। सारा कॉलेज आते ही मोबाइल ऑन कर लिया करती थी, फ्री पीरियड में वही मोबाइल चार्ज कर लेती। लो जी, आ गया तुम्हारे असजद का फ़ोन, कम से कम 1 घंटा तो तुम फारिग नहीं होगी। हिना उसके साथ बैठी थी। असजद की कॉल आई देखकर वो कपड़े झाड़ती उठ खड़ी हुई। हेलो, सुबह बखैर। हिना के उठते ही सारा ने कॉल रिसीव की। सुबह बखैर, कैसी हो मेरी जान? बल्कि जाने असजद। सारा मुस्कुरा दी। असजद ऐसे ही प्यार से उससे मुखातिब होता था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? असजद ने एक तवील सांस ली। तुम्हारे बगैर उदास, परेशान और अफसुर्दा रहता हूँ। और वैसे भी एक आशिक को अपनी महबूबा की जुदाई में यही चीज़ें तो मिलती हैं जो उसकी भूख को ख़त्म कर देती हैं, उसकी नींदें छीन लेती हैं और उसका सुकून ले उड़ती हैं। उसके बेसाख्ता इजहार पर सारा के लबों पर धीमी सी खूबसूरत मुस्कुराहट ठहर गई। आप बिल्कुल शायरों वाली बातें करते हैं, और वैसे भी अभी 3 दिन पहले ही तो हम मिले थे। आप इतनी जल्दी मेरे लिए उदास भी हो गए? अरे पगली, तुम्हें क्या मालूम, एक मजनू के लिए अपनी लैला से जुदाई के ये 3 दिन 3 सदियों के बराबर होते हैं। मोहब्बत में दिले नादां पे जुदाई का एक एक लम्हा सदियों के बराबर महसूस होता है। मगर तुम क्या जानो, इश्क तो मैंने किया है तुमसे सारा, तुमने थोड़ी किया है मुझसे। आखिरी जुमला उसने सारा को चिढ़ाने के लिए बोला था। अच्छा, तो ये जो मैं आपसे फ़ोन पर इतनी लंबी लंबी बातें करती हूँ, अपने घर वालों से और दुनिया वालों से छुप छुप कर आपसे बाहर मिलती हूँ, अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर आपसे अकेले में मिलती हूँ, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है भला? सारा ने बुरा मनाया तो दूसरी तरफ असजद कहकहा लगाकर हंस पड़ा। कसम से मेरी जान, तुम्हें छेड़ने और चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। जवाबन तुम्हारा ये जला कटा अंदाज़े मोहब्बत देख कर मेरा दिल मुझसे उल्टी सीधी फरमाइशें करने लगता है। असजद ने जज्बाती लहजे में कहा तो वो ब्लश हो गई। अपने दिल को समझाएं कि उल्टी सीधी फरमाइशें अभी मत करे। शर्म से सारा का लहजा धीमा हो गया था। समझा समझा कर थक गया हूँ मेरी जान, मगर क्या करूँ, तुम्हारी तरह ज़िद्दी हो गया है मेरा दिल। अब यह आसानी से मेरी बात नहीं मानता। उसका लहजा खफगी लिए हुए था। अच्छा, तो मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? वो हैरान हुई। तुम जानती तो हो, अब अनजान बन रही हो। परसों मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता था, अपनी माँ से मिलवाना चाहता था, मगर तुमने इनकार कर दिया। असजद ने शिकवा किया। असजद, इससे 1 दिन पहले ही तो हम बाहर मिले थे। मैं रोज़ रोज़ आपसे नहीं मिल सकती। ज़ोया आप ही मुझे आजकल मशकूक नज़रों से देखती हैं। कॉलेज से ज़रा देर हो जाए तो वो 100 सवाल करती हैं। बल्कि पिछले दिनों तो वो कह रही थी मुझे तुम हिना के पार्लर ले चलो। सारा उसे तफसील बताते हुए खुद भी परेशान हुई। मेरी जान, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम हिना को सारी बात बता दो ताकि ज़ोया आप ही जब भी हिना से मिले तो कम से कम हिना झूठ तो ढंग से बोल सके। असजद ने उसे मशवरा दिया। हाँ, ये भी ठीक है, वो धीरे से बड़बड़ाई। ओके जाने असजद, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। 10 बजे तैयार रहना, मैं कॉलेज के गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मगर असजद, ये मुमकिन नहीं है, आजकल गेट पर काफ़ी सख्ती हो गई है। कोई अगर मगर नहीं, मैं आज तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवा कर ही रहूँगा। असजद ने हतमी फ़ैसला सुनाया और फ़ोन बंद कर दिया। ज़ारून चौधरी को मलेशिया गए 2 महीने हो चुके थे। वहाँ फैक्ट्री लगाना, अपने बिजनेस की ट्रेड को बैरून मुल्क आगे बढ़ाने का तजर्बा नहायत कामयाब रहा था। ज़ारून चौधरी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए दाऊद टेक्सटाइल के साथ साथ ज़ारून टेक्सटाइल को भी अपनी मेहनत और काबिलियत से रोज़ बरोज़ तरक्की के सफ़र पर गामजन कर रहा था। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी सहर अंगेज़ थी। जब से उसने दाऊद चौधरी का बिज़नेस ज्वाइन किया था, उसकी अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क में किसी भी बिज़नेस पार्टी से की जाने वाली मीटिंग नाकाम नहीं हुई थी। वो मुकाबिल को बहुत जल्द कायल कर लेने का हुनर जानता था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और अपने बाप के बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। अनाया को उसकी आमद का शिद्दत से इंतज़ार था। उसकी इत्तला के मुताबिक तो ज़ारून को 4 दिन के बाद मलेशिया से वापस आना था, मगर वो माँ बाप को एतमाद में लेकर राजदारी से अनाया को सरप्राइज़ देने के लिए आज ही दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट से वापस आ रहा था। दाऊद चौधरी ने ऑफिस से ही ड्राइवर एयरपोर्ट भेज दिया था। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर ज़ारून अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। रास्ते में उसने फ्लावर शॉप पर गाड़ी रुकवा कर
انایا کے لیے خوبصورت سی بڑے سائز کی فلاور باسکٹ تیار کروائی تھی۔ ڈرائیور نے فلاور باسکٹ گاڑی میں پیچھے بیٹھے سارون کے ساتھ خالی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ سارون نے پچھلی سیٹ کی پشت پر سر ٹکا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر انایا کا رد عمل کیا اور کیسا ہونے والا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ تصور میں وہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زویا آج سکول سے جلدی گھر آ گئی تھی۔ شاکر حسین نے محلے میں کریانے کی دکان والے صاحب سے چند گھنٹوں کے لیے موٹر سائیکل مانگ لی تھی، لہٰذا شاکر حسین اور زویا کو گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈیفینس کے ایک بلاک میں انہوں نے گلو کے بتائے فرضی ایڈریس اور اس کے فرضی سیٹ کے بارے میں پتہ کیا تھا۔ وہ باپ بیٹی جس کوٹھی جس بنگلے کے سامنے رکتے وہاں کسی گھر کا گن مین، کسی کا واچ مین اور کسی کا ملازم یا لان میں کام کرتا مالی یہی بتاتا کہ یہ ایڈریس غلط ہے اور یہاں کوئی غلام مرتضیٰ نامی سیٹ نہیں رہتا۔ وہ ایک فرضی پتہ تھا جو گلو نے کسی سے لکھوا کر تسلی کے لیے شاکر حسین کو تھما دیا تھا۔ وہ ازحد مایوس ہوئے تھے۔ ان کا شک درست ثابت ہوا تھا۔ ان کا بیٹا گلو یقیناً غلط ہاتھوں میں کسی غلط جگہ پر ناجائز طریقے سے نوٹ کما رہا تھا۔ یہ احساس اتنا ہولناک تھا کہ شاکر حسین کو بڑھاپے میں ذلیل و خوار کر کے مارنے کے لیے کافی تھا۔ آج صبح سے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گلو کے جھوٹ نے رہی سہی کسر بھی نکال دی تھی۔ ان کی شوگر غم سے لو ہو رہی تھی۔ پورا جسم جیسے بے چین ہو رہا تھا اور دماغ میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے وہ بائک چلا رہے تھے۔ زویا باپ کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ جب ہی زویا ان کے پیچھے بائک پر بیٹھی دھیرے سے بولی، ابا پلیز آپ ٹینشن مت لیں، یہ ضروری نہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہوں وہ سچ بھی ہو۔ کیا پتہ سیٹ کا ایڈریس دیتے ہوئے گلو سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو زویا، میں تمہارا باپ ہوں اور مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ گلو نے ہم سب سے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا مگر آج یقین ہو گیا ہے۔ گلو ضرور کسی غلط دھندے میں ملوث ہے۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ایک غلط عورت، ناشکری عورت، اللہ پر توکل نہ رکھنے والی عورت، دولت کے لالچ میں اندھی ہو کر حلال و حرام کا فرق بھول جانے والی نے میری ساری زندگی عذاب بنائے رکھی۔ نہ جانے یہ میرے کس گناہ کی سزا تھی جسے میں نے 25 سال بھگتا، اور اب بڑھاپے میں میرے اکلوتے بیٹے نے میرا منہ کالا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ شاکر حسین آپ دیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی باتیں زویا کو اندر سے چیر رہی تھیں۔ 1-2 جگہ موٹر سائیکل لڑکھڑائی تھی مگر بر وقت شاکر حسین سنبھل جاتے۔ انہیں چکر آ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر زویا دل ہی دل میں خیر و عافیت سے گھر پہنچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ ریزیڈینشل ایریا سے نکل کر مین روڈ کی طرف جا رہے تھے جب شاکر حسین کو شوگر لو ہونے کی وجہ سے ایسا شدید چکر آیا کہ ان سے موٹر سائیکل بے قابو ہو کر سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں شاکر حسین اور زویا سڑک پر جا گرے تھے۔ زویا کے گھٹنوں اور بازوؤں پر چوٹ آئی تھی جبکہ شاکر حسین کا سر سڑک پر لگنے کی وجہ سے ان کے دماغ پر کوئی اندرونی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ہیلمٹ بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ابا ہوش میں آئے ابا۔ زویا اپنی تکلیف بھول کر ان کی طرف لپکی تھی اور چیختے ہوئے انہیں جھنجھوڑنے لگی تھی مگر وہ ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اسی اثنا میں گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا۔ الو کے اندھے ہو کیا؟ موٹر سائیکل کیا آنکھیں بند کر کے چلاتے ہو؟ ڈرائیور نے بے ہوش پڑے شاکر حسین کو گالیاں دیں۔ چھوڑو فیاض، یہ غریب لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ چیٹر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر ہم جیسوں کی گاڑیوں سے ٹکراتے ہیں تاکہ ہم سے ہمدردی کے طور پر پیسے وصول کر سکیں۔ وہ امیر زادہ جو کوئی بھی تھا نہایت غصے اور تنفر میں ان دونوں کو سخت سست سنا رہا تھا۔ زویا دوڑ کر گاڑی کے قریب آئی تھی۔ سر پلیز پلیز میرے والد کو کسی ہسپتال میں پہنچا دیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے پلیز سر، صرف میرے والد کو دیکھیں، ان کی حالت سیریس ہے۔ سر پلیز ہماری مدد کریں۔ زویا روتی ہوئی اس مغرور شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ ہیلپ مائی فٹ۔ فیاض گاڑی آگے بڑھاؤ، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ اس شخص نے رعونت بھرے لہجے میں اپنے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کو کہا تو زویا گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑی اس شخص سے التجائیں کرنے لگی۔ سر پلیز میرے والد کی حالت سیریس ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، خدا کے لیے میری مدد کریں پلیز، میرے والد کو صرف کسی قریبی ہسپتال پہنچا دیں۔ زویا زاروں قطار رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، صاحب اسے تھوڑے سے پیسے دے دیں اور جان چھڑائیں۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے اپنے جھنجھلائے ہوئے مالک کو مشورہ دیا۔ انہوں نے والٹ نکالا، 500 کے اور 1000 کے کئی نوٹ نکال کر گاڑی کے شیشے سے تھوڑا ہاتھ باہر لے کر زویا کو دینے چاہے مگر زویا نے وہ پیسے نہیں پکڑے تھے۔ اس شخص نے وہ پیسے زویا کی جانب اچھال دیے تھے اور گاڑی کا شیشہ بند ہو گیا تھا۔ فیاض بہت ہو گیا یہ تماشا، گاڑی آگے بڑھاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔
یہ لڑکی بلا وجہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ زویا وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ نوٹ سڑک پر بکھر چکے تھے۔ وہ شاندار گاڑی زویا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ دوڑ کر ایک بار پھر سڑک پر بے ہوش پڑے باپ کی طرف لپکی۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں جھنجھوڑتے ہوئے آوازیں دے رہی تھی۔ ابا، ابا، ہوش میں آئے ابا۔ آہستہ آہستہ اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ سڑک سے نوٹ اٹھانے میں مصروف تھے۔ کسی نے شاکر حسین کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا اور کسی نے فون کر کے ایمبولینس منگوا لی تھی۔ ایمبولینس کے آتے ہی لوگ شاکر حسین کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں لے جانے لگے۔ انہیں فوری طور پر آکسیجن لگا دی گئی تھی۔ زویا اب ساکت و جامد ایمبولینس میں اپنے باپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں اور نظریں زخمی باپ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کے بے جان وجود اور زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسجد اور سارا ہمیشہ کسی کیفے میں، کسی پارک یا کسی درمیانے درجے کے ہوٹل میں ملتے تھے، مگر اس بار اسجد نے سارا کو اپنی محبت کی قسمیں دے کر اسے اپنے گھر آنے کو کہا تھا۔ شاید وہ سارا کو اپنی ماں سے ملوانا چاہتا تھا۔ اسجد نے سارا کو کالج سے پک کر لیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ ایک درمیانے درجے کے رہائشی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ سارا نے چہرے پر نقاب چڑھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے رک گئے تھے۔ اسجد نے جیب سے چابی نکال کر گیٹ کا لاک کھولا۔ سارا نے حیرت سے اسجد کو دیکھا۔ آپ کی امی گھر پر ہیں تو آپ ایسے لاک کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ سیدھی طرح ڈور بیل دے دیتے۔ میری جان، میری معصوم سارا، امی کا جب سے بائی پاس ہوا ہے وہ بار بار اٹھ کر دروازہ نہیں کھول سکتی ہیں، اس لیے ابو نے اور میں نے الگ الگ گیٹ کی چابی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ امی کو گیٹ پر آنا نہیں پڑتا اور ہم دونوں آسانی سے چابی لگا کر اندر آ جاتے ہیں۔ اسجد نے اسے تفصیل بتائی اور اسے اندر لے آیا۔ آپ کے گھر میں کتنی خاموشی ہے نا؟ گھر کے اندر خاموشی کا راج تھا۔ سارا کو حیرت ہوئی۔ ہاں، خاموشی تو ہے، عنقریب اس خاموشی کو ہمارے بچے اپنی کلکاریوں سے توڑیں گے۔ اسجد نے سارا کو اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی تو سارا جھیپ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، آپ کی امی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ سارا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تمہیں ہمیشہ لوگوں کا ڈر ستاتا رہتا ہے کہ فلاں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اسجد نے مصنوعی خفگی سے سارا کو دیکھا۔ اچھا اب چھوڑیں ان باتوں کو، اب اندر بھی چلے، سارا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں بھائی چلو۔ اسجد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھر کے اندر لے آیا۔ گھر کے اندر بھی اسی طرح خاموشی کا راج تھا۔ آپ کی امی کہاں ہیں اسجد؟ سارا نے ٹی وی لاؤنج پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، امی اپنے کمرے میں ہوں گی۔ اسجد ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سارا صوفے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ عنقریب اسے اس گھر پر حکمرانی کرنا تھی۔ اب وہ اٹھ کر دیواروں پر لگی فریمڈ فیملی تصویریں دیکھنے لگی تھی۔ یار تم ابھی تک کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ میری جان۔ وہ اسجد کی آواز پر چونک کر مڑی۔ کہاں ہے تمہاری امی؟ میری جان ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اسجد کچھ پریشان سا دکھائی دیا۔ کیسا مسئلہ؟ وہ حیران ہوئی۔ امی گھر پر نہیں ہیں، میں نے چونکہ انہیں تمہاری آمد کا بتایا نہیں تھا، دراصل میں تمہیں یہاں اچانک لا کر سرپرائز دینا چاہتا تھا امی کو، لیکن امی چھوٹی خالہ کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی انہیں فون کیا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ امی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے نکلی ہیں، اب اتنی جلدی ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہ شرمندہ سے انداز میں سارا کو تفصیل بتا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں اسجد، آپ پریشان نہ ہو، میں پھر کبھی آ کر ان سے مل لوں گی۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ اسجد نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ نہیں اسجد، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ سارا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تھینکس گاڈ تم خفا نہیں ہوئی ہو مجھ سے۔ اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسجد اب ہمیں چلنا چاہیے، آپ کی امی بھی گھر پر نہیں ہے۔ ہاں چلتے ہیں میری جان، پہلے اپنا یہ گھر تو دیکھ لو جہاں تمہیں میری دلہن بن کر آنا ہے۔ اسجد نے محبت بھرے انداز میں فرمائش کی تو سارا مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ پھر اسجد اس کا ہاتھ تھامے اسے گھر دکھانے لگا۔ بلا شبہ اسجد کا گھر شاندار فرنیچر، خوبصورت پردوں اور سلیقے کے ساتھ رکھی گئی چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ آخر میں وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ تمہارا اور میرا بیڈ روم ہے، ہماری محبت بھری زندگی کی آرام گاہ۔ اسجد نے محبت سے سارا کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے بتایا تو وہ بلش ہو گئی۔ ڈبل بیڈ کی پچھلی دیوار پر اسجد کی ایک بڑے سائز کی ہنستی مسکراتی تصویر آویزاں تھی۔ سارا، اس جگہ پہ ہم اپنی شادی کی تصویر لگائیں گے اور اس دیوار پر ہم اپنے ہنی مون کی تصویر لگائیں گے، اور یہاں پر وہ سارا کو اپنی باہوں میں لیے دروازے کی طرف پلٹا۔ یہاں پر اس دروازے پر ہم اپنے بچے کی پینا فلیکس تصویر لگائیں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اسے اپنے کان کے قریب اسجد کی سرگوشی سنائی دی۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، شرم سے اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اسجد اب چلے نا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سارا نے ٹاپک بدلا۔
تمہیں ہمیشہ جانے کی جلدی ہوتی ہے، بس آج تم میری مرضی سے واپس جاؤ گی، اسجد نے فرمائش کی۔ مگر اسجد پلیز ایسا۔ سارہ نے کچھ بولنا چاہا تو اسجد نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سارہ میری جان، کیا تم تھوڑا سا ٹائم میرے ساتھ میرے اس غریب خانے میں نہیں گزار سکتی؟ جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی تب تک میں اس کمرے میں تمہارے ساتھ گزرے اس وقت کو یاد کر کے آنے والے دن گزارتا رہوں گا۔ پلیز سارہ، میری خاطر تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ اسجد کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی، التجا تھی، فریاد تھی، فرمائش تھی۔ سارہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس مہمان کو روک ہی لیا ہے تو اس کی خاطر مدارت بھی تو کرو۔ سارہ کی بات پر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اسجد نے بڑے سائز کی ٹرے جس میں کئی لوازمات رکھے ہوئے تھے سینٹرل ٹیبل پر رکھی۔ اسجد نے جوس کا گلاس سارہ کی طرف بڑھایا اور خود بھی گلاس لے کر سارہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اسجد، اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ سارہ جوس کا آدھا گلاس ہی پی سکی تھی۔ میری جان، یہ امپورٹڈ جوس ہے، اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تم پیو نا۔ رک کیوں گئی؟ اسجد نے وضاحت دی اور خود بھی مشروب پینے لگا۔ سارہ، یہ کٹلس اور چکن رول امی نے بنائے تھے، چکھو تو صحیح، تم تو کچھ بھی نہیں کھا رہی ہو۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے بالکل بھی بھوک نہیں لگتی، آپ کی محبت کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے۔ سارہ نے خالی گلاس ٹرے میں رکھا، اسجد بھی گلاس خالی کر چکا تھا۔ سارہ، کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں جسے اپنی محبت کے بدلے میں اتنی محبت ملی ہے۔ اسجد نے محبت سے چور لہجے میں اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اس کے بے پناہ قریب تھا، اتنا کہ اس کی سانسیں سارہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ سارہ کی نظریں خود بخود شرم سے جھک گئیں۔ اسجد نے دھیرے سے اس کے سر سے چادر ہٹا دی۔ اب اس کا ہاتھ سارہ کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ پھر دھیرے سے اسجد نے اس کا کیچر بالوں سے اتار دیا۔ سارہ کے ریشمی سیاہ بال اس کی کمر پر بکھر گئے۔ آہستہ آہستہ وہ بہکنے لگا۔ اسجد، بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے سارہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسجد نے اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میری جان، مجھے اور میری محبت کو اپنے حسن سے سیراب ہو لینے دو۔ اسجد نے اس کی چادر ہٹانی چاہی۔ اسجد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کم آن میری جان، تم خامخواہ کیوں ڈر رہی ہو؟ اسجد اس کے قریب تر تھا۔ اسجد، یہ کیا؟ سارہ کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ اب اور کوئی بات نہیں، اسجد نے مخمور لہجے میں اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سارہ نے آخری بار اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی مگر جلد ہی اسجد کی محبت نے بے بس کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد سارہ کا سر نیند سے بوجھل ہونے لگا تھا۔